ممبری پر جلوہ علماء احترام مدعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل قرآن طالب علم نبویہ دور دراز قرب و جواب سے چل کر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و موقع عرص مقدس میں شریک سعادت جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وفقنا للمشارکۃ بهذه الحلقة الميلادية ونورها ببركة العلوم النبوية والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم آپ سب سے پہلے مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی مبارکباد ہے آپ حضرات سر شام سے اب تک اصل کھنڈک میں پچھلی مرتبہ بھی وہ پروگرام اسی موقع پر، بلکہ اب کی مرتبہ تو پچھلے سال سے زیادہ اہتمام و احترام کیا ہے ہماری بہن بہت اچھے سے۔ پچھلے سال بھی پچھلے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہونے کی بنا پر ٹھیک نہیں رہے، ایسے کی مرتبہ ماشاءاللہ نظام السلام بہت اچھا کیا ہے۔ یہ اور ان کے شہزادے حافظ و قاری محمد سلطان رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت پیش اس پروگرام میں نے بہت محنت کی اور سارے ملک کو علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی، دور و دراز سے علماء، خطباء، شعراء کو اپنے آپ کے گاؤں اس سکویا میں جمع کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ دور و دراز سے چل کر بہت سارے شعراء، علماء، خطباء آپ کے بارے میں تشریف فرما، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بہت تک میں آپ بیٹھے اور مجھے اس بات کا احساس ہے۔ بھائی ہمارے سکھیا والا مجھے محبت کرتے کرتے 4 گھنٹے بولنا ہے، میں نے سنا کہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہوں۔ 4 گھنٹہ تو ظاہر سی بات ہے 11:15 ہے۔ اب آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ممبر پاک سے بھی آواز آئی ہے کہ نعت پاک میں چاہے 2 شعر سنائیں، اور سامنے سے بھی بھائی نے کہا جی ماشاءاللہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تقریر کو لیا، اب آپ لوگ پہلے فیصلہ کر لیجیے، تب تک میں آپ لوگوں کو دونوں ادھر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر سال حضرت بابا جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، چونکہ یہ جس خانوادے سے تعلق ہے، ابھی میں شاہ بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں وہاں پر
گنج مراد آباد میں ابھی کچھ دن پہلے میں شریک تھا وہاں پر. جو لوگ یہاں سے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے. بابو مائک والے تھوڑا سا آپ اپنا سسٹم تھوڑا سا صحیح کریں، تھوڑی آواز کھول دیں. آگے وہ فل کھولو یار. آواز مائک میں بیٹھے ایسے بولنے کا تو نہیں بیٹھے. بہت سارے علماء اہل سنت ممبر پاک پر موجود تھے. سر شام سے احترامی حضرات کے بعد دیگر سے بات کرتے رہے. ایک بہترین خطاب آپ نے حضرت علامہ قطب الدین صاحب کی بہائی چیز سے سماعت کیا. ناظم اجلاس فضیلت اللہ حضرت علامہ اعجاز صاحب اللہ حشمتی موجود تھے. بہت کچھ انہوں نے آپ کو پیش کیا، محبتوں سے آپ نے سماعت کیا اور آپ کو انہوں نے اندر سنبھالا. نواز قوم ملت حضرت علامہ طیب صاحب اللہ مشاہدی وہ بھی موجود ہیں. اب وہ نظامت شروع کریں. بہت ساری شخصیتیں، ایک خطیب اہل سنت بھی آپ بیٹھیں گے، میرے بعد بھی تقریر ہونی ہے. بیٹھیے گاڑی سے دوبارہ سے ایک تقریر اور ایک نعت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک تقریر ہوتی. اور وہ تقریر ہمارے شہر اترولہ سے آئے ہیں، بلکہ بہت دور دراز چل کر مہمان تشریف لائے. فضیلت اللہ حضرت علامہ روح الامین صاحب جبل پور سے چل کر کے تشریف لے کر کے آئے. اور جناب شہنواز صاحب بہار سے وہ تشریف لائے ہیں. دو شخصیتیں اہم ابھی آپ کے لیے باقی ہیں. میں آپ کے تیار کا ہوں، مجھ سے جو چاہے سن لے وہ آپ کی مرضی. کچھ لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے ٹھنڈک ہے، ہم سب ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے دیکھیں. یہ اللہ والوں کا مجمع ہے. اولیاء اللہ کی محفل جب رچائی جاتی ہے، میں اس خانوادے کے اس کڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، اس احاطے میں جس خانوادے میں صرف اعلیٰ حضرت سرکار نے، اعلیٰ حضرت سرکار کے دادا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے کہ آخر وہ بارگاہ علامہ شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی آخر ہے 29ویں واسطوں سے حضرت شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی 29ویں واسطوں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اس مرد مجاہد سے جا کر آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ ان کے اس نسبت کی کڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے بابا بڑی محبت کرتے ہیں اس خانوادے سے اور یہاں کی پوری سرپرستی سنبھالے ہوئے ہیں. علماء اہل سنت موجود تھے بھی موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جس کی جیسی حاجتیں ہیں اس اعتبار سے اپنی ضرورت کے تحت دیکھیں گے. ابھی آپ سب کے سب شریک سعادت ہوں گے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ پروردگار اس ٹھنڈک میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. مجھے چونکہ قاری سلطان رضا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اخلاص بھی بڑا پیارا ہے اور بہت سنجیدگی سے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سنبھالا ہے. میں تو چاہتا ہوں سکویا میں کثرت سے عالم دین پائے جائیں. میری یہ چاہت ہے. میں بابا احمد کو جتنی مبارکبادی پیش کروں اتنی کم ہے کہ آپ نے اپنے شہزادے کو کسی اور کے در پر نہیں، پیارے مصطفیٰ کے در کی معرفت کے خاطر آگے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس شہزادے کو مولا تبارک و تعالیٰ اور بلندی عطا فرمائے اور طاقت و قوت عطا فرمائے اور علم دوست اور بالخصوص دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم طیبہ سے اپنے آپ کو مزین ہونے کی مولا توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. میں بہت خوش ہوں یہاں آ کر کے کہ آپ لوگ ٹھنڈک میں 12 بجے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھنڈک کے 12 بجے کا مطلب گرمی میں 2 بجے 2-3 بجے. بہت وقت شام سے ہم گزار چکے ہیں. تو میں تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات کے سامنے بیان کروں گا. وہ بھی میں اس در کی گدائی کروں گا جس در کو در سیدی شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ. اور وہ ایسی شخصیت تھی جن کے بارے میں
جتنا کچھ کہا جائے کم ہے۔ ایک روایت یہاں تک پہنچی ہوئی جب خوشمند ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار تو تشریف لے کر کے گئے، تو آپ جب گئے حاضر دربار ہوئے تو حضرت چونکہ آپ کا بقا چاہو جناب بڑا ہی آپ کے لقبوں میں سے ایک لقب ویسے زمان ہے، ویسے زمان سب سے پہلے اگر گنج مراد آباد میں کوئی مقرر گفتگو کرتا ہے، کوئی خطیب گفتگو کرتا ہے، کوئی خطیب کوئی واعظ تقریر کرتا ہے، تو سب سے پہلے علامہ شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کا نام لینے سے پہلے ویسے زمان کا لقب صحیح ہے۔ ویسے زمان کہتے کس کو؟ آخر آپ کا ویسے زمان نام کیوں پڑا؟ اس کی توجیہ میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤں گا، کیونکہ میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں تاریخ کے اندر گھس کر کے اور حقیقت کا آئینہ آپ کو دکھاتا ہوں، وہ چہرہ آپ کو دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، اگر اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے سننا چاہیں گے؟ اصل میں گروپ دو بن گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو تین شعر سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں اگر آپ مولانا عتیق الرحمان صاحب آپ کے امام ہیں دائرے محبت کے، تو ان کی فرمائش کا بھی لحاظ کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ اور دیگر مولا تعالیٰ کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا سب پر اپنا فضل اپنی برکتیں فرمائے، جھوٹ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ دو شعر اور ایک آخری شعر کو ملا کر کے کل ملا کر کے ٹھیک ہے؟ اجازت ہے آپ کی؟ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے مجھے دیکھے گا، نیچے مت رکھیے گا، جب تک ہاتھ نہ جائے تب تک نیچے نہ رکھا جائے، تو ہاتھ رکھتے ہیں اس کی قیمت ہے، سمجھے آپ؟ ہمارے بابا وارث بھائی، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے بہت دعا کرتا تھا، ایک مرتبہ گئے ہیں اور ماشاءاللہ مبارکبادی پھر دوبارہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ جہاں جا رہے ہیں ہم سب کو وہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، زور سے بول رہے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، ارے سرے آئینہ سنتے ہیں، دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، بس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ ایک شعر اور اس کے بعد آپ نے شعر میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماعت کرنے کی قوت آپ ملاحظہ کریں۔ ویسے بھی اولیاء کرام کے سلسلے میں ایک عام مومن کا یہ مرتبہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ادھر سے گزرتا قبرستان سے تو مردے جو ہوتے ہیں یسمعوا خرق نعالہم، وہ اپنی کان سے تمہارے جوتوں کے ٹک 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 کی آواز کو سماعت مانتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں آقا نے فرمایا؟ عام مردے کے سلسلے میں، جو بندہ عام مردہ جو ہوتا ہے، جب عام مردوں کا یہ عالم ہے تو پھر اولیاء کرام کا عالم کیا ہوگا؟ جب اولیاء کرام کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سرکار غوث پاک کا یہ عالم ہے تو پیارے مصطفیٰ احمد مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے لگا کر دیتے ہیں
سبحان اللہ۔ یہ کیفیت آپ دیکھیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سماعت کرتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. سبحان اللہ۔ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے کہ میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے. ارے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سدا سرکار سنتے ہیں. آخری شعر بہت تیزی کے ساتھ چونکہ فرمائش کی تو میں سنا رہا ہوں. محبت سے اس کو سماعت کیجیے. بہت فائدے کا شعر ہے. دنیا داروں کے ہاں جائیں آپ اپنے پردھان کے ہاں چلے جائیں, ڈی سی کے ہاں چلے جائیں, سی ایم اور بھی بیچ میں کئی درجے ہیں, ودھایک ہے, کمشنر ہے, سارے ایک مرتبہ جائیں گے آپ کی قدر و قیمت ہوگی, آپ کی بات مانیں. دوسری مرتبہ جائیں گے تو تھوڑا تکلف ہے, تیسری مرتبہ جائیں گے بتاؤ یہ وہی ہے تو بار بار دوڑ کے آؤ. یہی تو ہونا ہے نا. لیکن جہاں ہمارے والد بابا جا رہے ہیں اور دوسرے جو جاتے ہیں زیارت کے لیے, وہ گنبد خضرا ہے. سبحان اللہ. وہ گنبد خضرا کے بقی ہے, اس در کا عالم دیکھتے ہیں. اس در کی کیفیت کیا ہے؟ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. ماشاءاللہ. خواجہ پاک کے در پہ جاؤ کہ کبھی واپس آتا ہے کوئی خالی کھولی؟ اور سے پاک کے در سے, غازی پاک کے در سے, شاہ فضل رحمہ خان مراد آبادی کے در سے, بولو اولیاء کرام کے در سے, سیدنا شاہ جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا شاہ ولی محمد کوٹے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مرید ہوئی سرکار فضل رحمہ خان مراد آبادی سے. سرکار کوٹے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے نہیں, مرید اس خانوادے سے مرید تھے. اور یہ سب ایسے اولیاء کرام ہیں, بابا شمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کہ جن کے دربار پر جاؤ تو خالی جھولی واپس نہیں آئی. جب ان کا یہ عالم یہ ہے تو پیارے مصطفیٰ کے در پہ جو مانگے گا اس کی جھولی کیسے نہیں بنے گی. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے, کہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. ارے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے صدا سرکار سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرے نہ سنتے پسے دیوار سنتے ہیں. چھوٹ کر درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار فضل رحمت مراد آبادی اور رحمت رضوان اتنی بڑی مقدس ہستی ہے جن کے خلفاء میں سے سید پیر ابی جمال شاہ رحمت اللہ علیہ, سیدی محدث صوفی
رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ کے خلفاء میں سے اتنی بڑی شخصیت، اتنی علمی شخصیت جن کا جاہ و جلال اتنا مشہور تھا. آؤ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ وہ شخصیت کیسی تھی. آپ جیسے سرکار بغداد کو سماعت کرتے ہیں، سیدنا خواجہ اجمیری کو سماعت کرتے ہیں، سیدنا غازی سرکار کو سماعت کرتے ہیں، کہتے ہیں اکابر اولیاء کرام کے صفوں میں سے شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی اور حقیقت کے دہلیز پر آؤ تو سکھویہ والوں ایک جملہ میں آپ کو دے دوں کہ اعلیٰ حضرت سرکار کو جو فیض ملا ہے وہ کہیں اور کا نہیں، وہ فضل رحمت کا فیض ہے. آپ کے چندر اندر سیدنا علی رضا شاہ، سیدنا علی رضا شاہ آپ کے در انور پر آ کر سیدی فضل رحمت گنج مراد آبادی کے در پر رہ کر آپ نے وہاں پر پرورش پائی اور وہاں پر تعلیم مصطفیٰ کو سیکھا ہے. باپ سے پھر بیٹا علامہ نبی علی خان اور اسی بیٹے سے سیدی امام احمد رضا خان نے سیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ نسبت کو آپ سمجھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور وہ کتنی بڑی شخصیت تھی. ایک مہینہ اپنی ماں سے اجازت چاہی کہ میں دلی جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے. والدہ میری اجازت دے دے. ماں نے کہا بیٹے میرے پاس صرف ایک مہینے ہے بس. گئے پہنچے کہا سیدنا شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیارے پر. کس کے دربار پر پہنچے؟ محدث شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ارے جس ولی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی بات تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے آپ تو پیدائش کے عالم میں جب چاند رمضان کا آتا تو کبھی بھی ماں کے پستان کو منہ لگا کر کے دودھ نہیں. پورے علاقے میں بات مشہور ہو گئی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو رمضان مبارک کے دنوں میں عورت دودھ نہیں پیتا. تو جب چاند کا مسئلہ پڑتا کہ چاند نکل آیا کہ نہیں نکلا، عید منائے کہ نہ منائے، تو کہیں اور نہیں جاتے تھے. وہاں کے اس علاقے والے یعنی گنج مراد آباد اور اس پورے علاقے والے کہیں اور نہیں جاتے تھے بلکہ آتے اور آنے کے بعد اہل اللہ میاں سے پوچھتے تھے کہ حضور یہ بتائیں آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. اگر یہ پتا چلتا کہ بیٹے نے دودھ پی لیا ہے تو کہتے عید مناؤ، رمضان مبارک ختم ہو گیا ہے، آنے والا فضل لگنا ہے اس میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار فضل رحمت عرص مقدس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے بڑھے پہنچے وہاں پر ایک مہینے کی چھٹی لے کر گئے. صرف ایک مہینے وہاں پر پہنچے سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیارے پر. تو آپ نے فرمایا شہزادے مجھے صرف 4 مہینہ دے دو، سارے علوم و فنون میں تمہیں پڑھاؤں گا. کہ حضور معذرت کے ساتھ اپنی ماں سے صرف 1 مہینے کی اجازت لے کر کے آیا. سبحان اللہ. اے ماں کے ماننے والوں سکھویہ اور جوار صاحب یا زندہ دل مسلمانوں، اپنی ماں سے کیسی محبت کرتے ہو جہاں آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، شاہ کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام کے مرنے والے آپ ہیں. آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ایک طرف خطبہ اللہ سیدنا سارزانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف سیدی چاند شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک طرف سیدی محمد شاہ ولی محمد موٹے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چاروں طرف سے اولیاء کرام سے پورا محلہ پورا ادولہ کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ادولہ تم اگر سانس بھی لے رہے ہو تو کسی اور کے سائے نہیں بلکہ یہ سرکار بغداد کی قطبیت کا صدقہ ہے. جدھر جاؤ انہی کے غلام اور دیوانے نظر آتے ہیں. کوئی سرکار عاصی ہے تو کوئی شاہ جہانی سرکار ہے تو کوئی شاہ ولی محمد شاہ ہے، کوئی شاہ جمال شاہ ہے، کوئی اور اولیاء کرام شاہ تنو شاہ اور دیگر اولیاء کرام. یہ سب گھرا ہوا ہے پورا. اس کا مطلب صرف تعلیم سے اترولا معمور نہیں ہے بلکہ ولایت سے بھی پورا اترولا معمور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تاریخی شہر رہا، یہ تاریخی شہر رہا. علم و ادب کے حوالے سے بہت تاریخی شہر رہا. آپ شہر اترولا کی حقیقت اور اس کی تاریخ کو شاید کم سمجھ رہے ہو، اور تاریخ کے حوالے سے میں شہر اترولا کو بتانے کے لیے نہیں بیٹھا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہر اترولا والے کس فیض سے فیضیاب ہوا. جب پہنچے 1 مہینہ لے کر کہا حضور مجھے 1 مہینے میں آپ جو چاہے وہ پڑھائیں.
एक महीना से बताओ आप माँ से इजाजत लेकर आए थे। उस्ताद अगर कहे कि मुझे 4 महीने दे दो, 4 महीने में सब कुछ पढ़ा पड़ा, 4 महीना कहता नहीं मेरे पास मौका नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। कहा क्यों? कहा वो अपनी माँ से सिर्फ 1 महीने की इजाजत लेकर आया। माँ की कौल की पासदारी कितनी बड़ी है जरा देखो। वैसे जमा कहते किसे हैं? एक वैसे करनी थे जिनके बारे में मेरे आका फरमाते थे कि हजरत मौला उमर से फरमाए, उमर जाओ, जाने के बाद तलाश करना उवैस बिन आमिर करम का रहने वाला है, मुल्क यमन का रहने वाला है, उसे तलाश करना, अगर मिल जाए तो उससे कहना कि मेरे उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। फिर वो इसके बारे में पूछा गया कि आखिर उसकी हकीकत है क्या? मेरे आका मसनदे रिसालत पर बैठकर कहे कि उमर को कि उमर जाओ और वैसे आदमी को तलाश करके ये मेरा पैगाम पहुंचाओ। हजरत मौला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचाए मकामे मना में, मकामे अरफात में पुकार करके कहे यमन वालों तुम्हारा काफिला कहाँ है? लोग बताते हैं कि यमन वालों का काफिला उधर है। पहुंच के क्या यमन वाले बताओ क्या तुम्हें कोई वैस है? तुम्हें कोई वैस है? वो तो मजनून है, वो तो पागल है, वो तो दीवाना है। का उसकी दीवानगी कुछ बताओगे? कहा जब दुनिया हंसती है तब वो रोता है, और जब वो लोग रोते हैं तब वो हंसता है। हजरत मौला उमर बिन खत्ताब से जैसे ने इतना कहा, अब करम वालों ने कहा, यमन वालों ने कि हुजूर जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तब वो मुस्कुराता है। हजरत मौला उमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा तो बाबे विलायत के सबसे आला तहलीफ पर अगर कोई फाइज है तो वो अवैसे करनी है। का हुजूर बाबे विलायत और वैसे करनी, वो लोग रोते हैं तो वो हंसता है, वो जाते हैं तो लड़के उन पर कंकड़ी मारते हैं। और उसकी हकीकत को तुम लोग नहीं समझोगे। जब लोग हंसते हैं तब वो रोता इसलिए ही कि है मौला काश इस हंसने वालों को पता होता कि आखिरत की मंजिल कितनी सख्त है, आखिरत की मंजिल कितनी सख्त है। वो इसलिए रोता है कि मौला इनको काश पता हो जाता कि दुनिया की ये रंगो रंगीनियत किसी का सहारा नहीं। दुनिया मक्कारा तो गद्दारा, ये गद्दारा है, ये मक्कारा है। ये दुनिया शहद खाए शहर पिलाए, कातिल लाए जहर, आला आला सरकार ने नहीं फरमाया। ये दुनिया शहद दिखाती है, पिलाती जहर है। इसके करीब मत जाओ, इससे दूर रहो, क्योंकि जो दुनियादारी में पड़ा वो यही रह गया है, न यहाँ का हुआ न वहाँ का हुआ। अगर उनके दर पे पहुंच जाओगे तो तुम वहाँ कहीं हो जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसे करने के बारे में जानकारी कहा तो लोग रोते हैं, लोग हंसते हैं तो वो रोता है, तो जब लोग रोते हैं तब वो मुस्कुराता क्यों है? बताओ तो जरा सही। कहा यही नहीं समझ पाए। कहा वो है कि जब लोग रोते हैं तो मुस्कुरा पड़ता है, मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करता है, मौला कोई तो है जो आखिरत की मंजिल को पहचान रहा है, कोई तो है जो आखिरत की मंजिल पहचानने के बातें बनाए थे। समाज मानो उस माँ के दर को छोड़कर प्यारे मुस्तफा के दीदार के लिए आंखें तड़पती रही, मगर उवैस गया नहीं। हजरत मौला उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला नहीं गए। माँ की खिदमत के लिए तड़पते, माँ की खिदमत के लिए पड़े रहे, तड़पते रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जाना हुआ, गए, जाने के बाद वापस आए, पर दीदारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले से, किसी काम से मदीने से बाहर तशरीफ ले गए, वो वैसे करनी है। मगर हकीकत के दहलीज पर आओ, देखो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी निगाहों से नहीं देखा, मगर जब प्यारे मुस्तफा की तस्वीर बयान करना शुरू कर दे तो ऐसा महसूस होता कि हजारों देखने वाले और अनैसे करने की निगाहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब से हम फिक्र को हासिल करो। हजरत सैयदी फजले रहमान शाह मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सैयदी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तैयारी करने में पहुंचे थे, कहा 4 महीने शहजादे मुझे दे दे, 4 महीने में तुझे मैं सारा कुछ जुनून ज़ाहिरी से पूरा माल कर दूंगा। कहा हुजूर मेरे पास 1 महीने है। कहा नहीं 4 महीने में, कहा नहीं मैं 1 महीना लेकर आया हूं। कहा आखिर की इतनी शिद्दत बरत रहा है, 1 महीना क्यों? कहा ये किसी और की इजाजत नहीं, अगर इजाजत है तो फजले रहमान मुरादाबादी की मानदार आप मेरी मां की इजाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
اسی بنا پر آپ کو ویسے زما کہا جاتا ہے. ماں کی اجازت سے ایک قطرہ نہ ادھر نہ ادھر. کتنے لوگ ہیں بغیر ماں کی اجازت سے اترولہ شہر میں گھومتے رہتے ہیں بتاؤ؟ ماں باپ کی بغیر اجازت کے کتنے لوگ ہیں گھر سے بھاگے رہتے ہیں بتاؤ مجھے؟ سیدی فضل الرحمن مراد آبادی کے طریقے کو سیکھو تو پتہ چلے گا کہ آخری معاشرہ کہتے کسے ہے. اب دیکھیں نوجوان سب کر کے آ رہے ہیں. اب جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب آ کر کے بیٹھ رہے ہیں. ذرا آپ سکون چائے پلانے جا رہے ہیں. آپ چائے پلانے جا رہے ہیں. پلائے بڑا حلق پلائے. مجھے میری طرف سے اجازت ہے مگر منہ ادھر رہے کان میری طرف. کان اگر میری طرف کریں گے تو آپ کا دل میں دل چھوڑوں گا انشاءاللہ. بندوں کا تذکرہ کر رہا ہوں میں اپنے گھر کا نہیں دار مصطفیٰ کے گھر کے غلاموں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ذہن و فکر کو آپ حاصل کریں. تو پہنچے تھے جب ایک لطیف بات آپ سماعت کرے سکندریہ والے تعجب کرو. ایک سیدی شاہ فضل الرحمن بن مراد آبادی پڑھنے کے لیے عالم دین کے پاس جائے تو آپ سوچیں گے عالم دین تو عالم دین ہوتا ہے. عشاء کے بعد کا ٹائم دیا کہا شہزادے تجھے دن میں سب کے ساتھ نہیں عشاء کے بعد رات میں تمہیں صرف اس رات میں اگر اجازت تھی تو آپ کے داماد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد سیدی ظہیر وہ شہید ظہیر شاہ وہ تیسری ان کو اجازت دی. کہا یہی صرف آ سکتے کیونکہ ان کے داماد تھے. کہا تم صرف رات والی مجلس میں آ سکتے ہو کیا کسی کو اجازت نہیں کسی کو اجازت نہیں. عشاء کے بعد ایک دن ان کے داماد نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ آخر آپ ان کو رات میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ بہت دیر سے میری نگاہیں تلاش رہی ہیں کہ آپ کہاں اور بھی ایک بندے کو میری نگاہیں تلاش رہی ہیں. یہاں سگویا میں آتا ہوں پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے بابا کیوں بیٹھے ہوئے دادا کہہ رہا تھا فیضل دادا اس بیٹھے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس نیک دل بندے کے لیے مولا تعالیٰ انہیں شفایاب فرمائے اور مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے مرحوم کی ذل محبت کا صدقہ. کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں تلاش کرتا رہتا ہوں. بابا ہیں اور کئی لوگ ہیں جتنے بھی احباب ہیں سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے. اب دیکھیں ذہن و فکر کو حاضر کریں. میں بتاؤں کہ اس وقت کے عالم دین عالم دو طرح کے ظاہر رکھنے والے باطن دل رکھنے والے. اور جب باطن دل سے جن کا دل منور ہو جائے اے بابو چپکے سے چائے پیو اور آپ کان میری طرف کرو. ذہن و دماغ ادھر رکھو صرف منہ ادھر رکھو بس. انشاءاللہ چائے سے زیادہ میٹھی میری باتیں ہوں گی. ماشاءاللہ چائے سے زیادہ میٹھی میری باتیں ہوں گی. آپ چائے پیے میں آپ کو چائے پینے سے نہیں روک رہا ہوں. ٹھنڈک کا موسم ہے ویسے بھی ہم سب بالکل ٹھنڈک سے ٹھنڈک ہمارے قریب ہے اور ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذہن و فکر کو تو وہ کون سے عالم دین جن سے گئے تھے سیدی فضل الرحمن مراد آبادی سیکھنے کے لیے وہ اتنے بڑے عالم دین تھے اتنے بڑے عالم دین تھے کہ جب ان سے آ کر ان کے خادم نے پوچھا حضور یہ بتائیں دلی کا نظام اتنا سست کیوں چل رہا ہے. دلی کے بابت پوچھا کہ دلی کا نظام اتنا سست کیوں چل رہا ہے. میں شاہ فضل الرحمن مراد آبادی کے استاد کی بات بتا رہا ہوں. ان کے استاد کیسے تھے وقت کے عالم دین تھے. دنیا انہیں صرف عالم جانتی مگر سنوں سے کھلیا والوں میں بتاتا ہوں تاریخ کے آنے سے آخر وہ پھول جا. تمہیں کیا چاہیے؟ دلی کا نظام سست پڑ رہا ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں کیوں سست ہے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ دلی کے جو کتب ہیں وہ بہت سست مزاج ہیں بہت سنجیدہ ہیں. بہت سنجیدہ ان میں کڑک کڑک ان میں سختی نہیں ہے بہت سنجیدہ ہے. سب سے زیادہ کہا وہ ملے گا کہا وہ پھل منڈی میں چلے جاؤ خربوزہ بھیجا گیا. پتا کون بتا رہا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بتا رہا ہے. کہاں بتایا؟ پھل منڈی میں چلے جاؤ خربوزہ بھیجا. اللہ والے پہچان جاتے ہو جب پھل منڈی میں سبزی منڈی میں دیکھتے ہو کوئی پھٹے پرانے حال میں تو گالی سے نیچے کی بات نہیں کرتے. پتہ نہیں کون سی صورت میں کون بندہ کہاں کیسے موجود ہے. یہ کسی کو کیا پتا ہے ماشاءاللہ یہ کسی کو کیا پتا ہے. تو پھل منڈی میں گئے ہوئے جانے کے بعد خربوزے والے کو دیکھا ایک صحت انسان جو ہے پھٹے پرانے لباس میں. کہا بابا مجھے خربوزہ دے دیجیے. لے لو بیٹا. لیے اور کھائے اور چلے آئے. نہ بابا نے پیسہ مانگا نہ کسی نے پیسہ دیا. یقیناً یہ بہت سست ہے. یہ تو اتنے سنجیدہ پیسہ تک نہیں لیتے. وہ غلام تھا ان کا خادم تھا ان کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا.
تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخر میں بغیر پیسے کے چلایا انہوں نے کچھ کہا تک نہیں، اور ان کے ہاتھ میں قطبیت پورے دلی کی ہے، وہ دلی کے قطب ہے، اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے مجھ سے غلط تک نہیں کیا، کہاں لگتا ہے حضرت نے جو کہا تھا بالکل صحیح بات تھا۔ کچھ دن کے بعد اسی خادم نے دیکھا دلی کا نظام بالکل صحیح ہو گیا، چست ہو گیا، بالکل توانا ایک دم، بالکل رائٹ ٹائم پہ جس کو جہاں ہونا تھا وہیں پہ گئے۔ جانے کے بعد سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بارگاہ کر میں پہنچے، کہا حضور آج کل تو دلی کا نظام بہت ٹائٹ ہے، ابھی جو وقت کے جو قطب ہیں وہ بہت سخت ہے۔ ماشاءاللہ یہ پتہ کون بتا رہا ہے؟ یہ شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کے استاد بتا رہا ہے۔ یہ پتہ کون بتا رہا ہے؟ شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کے استاد بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ابھی جو دلی کا نظام ٹائٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی قطب ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ماشاءاللہ تو کہا حضور کو ملیں گے کہاں؟ کہا چاندنی چوک پہ چلے جاؤ، وہ پانی بیچ رہے ہیں۔ کہاں جاؤ؟ چاندنی چوک پہ جاؤ، وہ پانی لوگوں کو پلاتے ہیں۔ اور پہلے کا چٹان چلتا تھا نا، آگرہ کے سے بھی چٹان ہوتا تھا، طریقے سے چٹان میں کہتے ہیں ایک گلاس، وہ بیچتے رہتے۔ کہاں جاؤ اگر مجھ سے ملاقات کرنی تو چاندنی چوک پہ رکیں۔ یہ وقت کے جو قطب ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہے، خدمت خلق کی مقبول بنا دیتی ہے۔ جملہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، خدمت خلق کی مقبول بنا دیتی ہے۔ خلق کی خدمت کرتے جاؤ، لوگوں کی خدمت کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں کو کھانے کھلاتے جاؤ، بھوکوں کو کھانے کھلاتے جاؤ، مریضوں کو دوائی دیتے چلے جاؤ، بیماروں کو پریشانوں کو کی پریشانی دور کرتے چلے جاؤ، یہ کرتے کرتے اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاندنی چوک میں لے کر کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ پانی بیچ رہے ہیں۔ گئے یہ آپ کے مطلب کی بات ہے۔ وہ گئے، جانے کے بعد دیکھا یقیناً ایک مجھے پرانے لباس میں پانی بیچ رہے ہیں۔ تو کہا بابا ایک گلاس پانی دے، پہلے پیسہ لیا، ایک گلاس پانی دیا، جان کر کے اس گلاس کو ہاتھ سے نیچے گرا دیا۔ کہا بابا پانی نیچے گر گیا، دوسرا گلاس تھا، دوسرے گلاس کے لیے دوسرا پیسہ چاہیے۔ دوسرے گلاس کے لیے دوسرا پیسہ چاہیے۔ کہا بابا ابھی تو پہلے والے پیسے کا جو پانی لیا تھا اس کو پیا پیا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ کھینچ کر کے ایک تماچا مارا اور مار کر کے کہا ارے نادان تو مجھے خربوزہ والا سمجھتا ہے؟ مجھے خربوزہ والا سمجھتا ہے؟ کہاں کی بات کہاں؟ وہ کہاں چاندنی چوک پہ، وہ کہاں سبزی منڈی میں، کہاں وہ پھل منڈی میں، کہاں ان کی قطبیت، کہاں ان کی قطبیت؟ پتا کون بتا رہا ہے؟ وہ جا کر رہا ہے۔ نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، جب تماچا پڑا تو کہا حضور اب سمجھ گیا کہ دلی کا نظام اتنا ٹائٹ نہیں ہے، جب تک کا قطب اتنا سخت ہوگا تو نظام یقین اپنے دل پہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، اس کو پہچانو، اس کو سمجھو۔ کوئی پھل منڈی میں خربوزہ بیچ رہے اور کوئی چاندنی چوک میں پانی بیچ رہے، دیکھیں یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب وہ 20 امیٹھی والے ولی نہیں ہو سکتے، سنو، اور 20 جو ہے مالا پہنے رہتے ہیں یہاں تک حضرت، وہ 110 والی 10 پہنے رہتے ہیں یہاں تک، پیر تک سمیٹے چلتے، جبہ کبا پہن کے رہتے نہیں۔ حضرت سے 10,000 کے تعبیر بنواؤ تو کام بنی نا۔ ایسے باباؤں سے بہت دور رہنا، ایسے باباؤں کی یاد آئے تو ان کو ٹھوکر مار کر کے پہنچ جاؤ قطب ادولہ سیدی شاہ ثانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرو حضور غوث اعظم سرکار کا صدقہ عطا کر دے، یہی ادولہ کی سرزمین ہوگی، ادھر مانگنے والے بھی ہاتھ بلند ہوں گے، غوث اعظم سرکار کا صدقہ ہوگا، وہ مولا امام حسین سرکار کا صدقہ، شہید کربلا کا صدقہ، اور مولا علی اصغر کا صدقہ تمہارے دامن میں ڈالتے ہوئے سرکار سید شاہ قطب ادولہ شاہ رانی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایسے باباؤں کے چکر میں مت پڑو جو 20 امیٹھی پہن کر کے اور مالا پہن کر کے اور وہ پیٹ کر کے تمباکو رکھ کر کے کھاتے ہیں۔ بابا نماز کہاں گئے؟ کہیں ہم تو نماز کھانے کعبہ پڑھیں گے، ہم تو نماز کھانے کعبہ پڑھیں گے۔ تو ایسے جب ملے تو کہہ دو بابا جاؤ وہیں کھانے کعبہ، میں نے کہا ٹھکانا ہی نہ ٹھکانا۔
ایسے لوگ ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، خانہ کعبہ میں نماز معاذ اللہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ غوث اعظم خواب میں ہمیں آتے ہیں معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے خواجہ پاک ہمیں خواب میں آ کر کے بڑھاتے ہیں۔ چین اس وقت خاک کا عالم پاک پتہ چلا، ابھی استنجا لینے کا طریقہ نہیں پتا ہے، غوث اعظم سرکار خواب میں آتے ہیں۔ چین اس وقت خاک کا عالم پاک، ایسے کوئی باباؤں سے بچو مسلمان، چونکہ میں ایک اولیاء کرام کے بارگاہ میں بیٹھ کر کے شاہ فضل احمد گنج مراد آبادی ایک معتبر عالم دین کی سیرت بیان کیا ماشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور کیسی معتبر شخصیت سنو۔ اب سب کے مطلب کی بات ہے تو کہا حضور ایک مہینہ لے کر آیا ہوں پڑھا دیجیے، ٹھیک ہے ماں سے اگر صرف ایک مہینے کی اجازت ملی ہے تو انشاءاللہ جو 4 مہینے میں مجھے پڑھانا تھا وہ 1 مہینے میں تمہیں مکمل کرا دیں گے۔ رات میں پڑھاتے تھے، سب سارے بچوں کو دن میں پڑھاتے تھے، ان کو صرف اکیلا رات میں پڑھاتے تھے۔ تو آپ کے داماد نے پوچھا سید شہید ظہیر الدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا حضور یہ بتاؤ ان کو رات میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ کمیاں کیوں نہیں جانتی؟ یہیں سے پتہ چلے استاد اور شاگرد کا رزق کی نسبت دیکھو اور طرز وفا کو دیکھو اور طرز کو دیکھو، آخر کیا اعتبار تھا؟ سماعت کرو۔ کہا کون شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہا سنو، تمہیں نہیں پتا جب یہ شہزادے پڑھتے ہیں تو مجھے توجہات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی ہے توجہات رسول سے۔ یہ شہزادہ شاہ فضل احمد گنج مراد آبادی یہ جو دل کر لائے ہیں ان کو ایسے مت دیکھو، ارے میں عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، یہ جب شہزادہ پڑھتا ہے تو توجہات رسول سے مجھ پر نگاہیں پڑتی ہے اور ان کو پانی کا سمندر مجھ پر ٹوٹتا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و فضل کا سمندر مجھ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ توجہات رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں جو پڑھے اسے شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بولو شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی کہتے ہیں۔ توجہات رسول کی بات آئی تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچیں اور کہیں کہ یہ معین الدین اظہری پرام شریف سے چل کر کے تو آیا ہے، ایک ولی کے در سے، ظاہر سی بات ہے برام شریف سیدنا شاہ سرکار شعیب الاولیاء کے در قدم سے بات قائم ہے، انہی کا گلشن سے فیض الرسول دارالعلوم فیض الرسول جو بہت پرانی طریقہ ہے۔ ارے اس علاقے میں بھی کوئی فیصلہ پہلے کا جب ہوتا تھا تو وہیں جاتے تھے، فیض الرسول برام شریف میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ 99 اور 70 کے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، 70 کے پہلے کی بات، اس وقت جاتے تھے وہاں فیصلہ کرانے کے لیے، اس در کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے چل کر کے میں آیا ہوں اور غیر ذمہ دارانہ کلام کرنا میرا کام نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو سیدی شاہ فضل رحمت گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان توجہات رسول سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا جب یہ شہزادہ میرے پاس پڑھتا ہے تو مجھے بھی پیارے رسول اللہ کی عنایت ہو جاتی ہے۔ وہ فضل رحمت گنج مراد آبادی علیہ رحمت رضوان، کبھی توفیق ملے تو جاؤ اس در پہ ہاتھ اٹھا کر مانگ لو، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور آگے بڑھیں، پھر کیا ہوا؟ جب توجہات رسول سے پڑھتے تھے ایک مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھنے، اور سامنے رکھنے کے بعد کیفیت میں آپ کو بتا دوں، سمجھ رہا ہوں چونکہ میں علاقے کا ہوں، آپ مجھ سے بارہا سماعت کریں، لیکن جو باہر سے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو آپ سماعت کریں، یہ میری بھی چاہت ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے باہر سے خطیب جو چل کر کے آئے وہ زیادہ سے زیادہ بولیں، آپ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ اب سنو شاہ عباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ لگتا ہے تدریس کر رہا ہے معین الدین اظہری، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد پڑھا رہے ہو شاگرد پڑھا رہے ہو توجہات رسول سے پڑھ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آگے بڑھو۔ یہی مصر شریف کی سرزمین ہے جہاں پر میں نے 4 سال تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کیا ہے، وہیں پر سیدنا شاہ امام بوصیری کے شیخ ابو عباس مرسی شاگرد کا ادھر مزار ہے اور استاد کا ادھر مزار ہے، تھوڑی دوری پر ہے، جیسے یہ احاطہ اور یہ خانقاہ ہے نہیں، یہ دربار بس اتنے دوری پر ہے، اتنے دوری پر وہاں موجود ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا درس دیتے اور شاہ عباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو ایک غلام جو
منہ لگ جس کو کہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگے ہوتے ہیں کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ بیان کر رہے تھے کہا لوگوں کثرت سے درود پاک پڑھو تمہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور آپ کا جلوہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ماشاءاللہ دل سے کثرت سے درود پاک پڑھو. یہ بیان کر رہے تھے. بیان کرتے 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 وہ غلام اٹھا اس نے کہا حضور ذرا یہ بتا دیں آپ نے کتنی مرتبہ آقا کریم کے چہرے کی زیارت کی. کب میں بیان کر رہا ہوں تو میرے بیان کو سنو. تمہیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ توجہات رسول ہوتی کیسی ہے. اولیاء کرام کیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کو حاصل کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں. تو کہا یہ مت پوچھو جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لو پر یہ نہ پوچھو. کہا نہیں حضور آج بتانا پڑے گا آپ نے کتنی مرتبہ آقا کریم کے جلوے کی زیارت کی. اتنا سننا تھا. سید شاہ ابوالعباس مرسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ چیز مت پوچھو زندگی بھر جس کو میں نے باندھ کر رکھا تھا اسے کھول کر مت رکھو. یہ ایسا راز تھا جس کو میں نے چھپا کر کے رکھا تھا میرے علاوہ جو کسی کو پتا نہیں ہے. آج کوئی پوچھ لے وہ بھی بھرے مجمع میں آپ تو میرے راز کو اچھا کر دو گے. ایسا کرو کوئی دوسرا سوال پوچھو کہ نہیں حضور آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کتنی مرتبہ آقا کریم کے جلوے کی زیارت کی ہے. اب سے کھل جاؤ ان کو سوال سے آئے زندہ دل مسلمانوں معینالدین اظہری سے اس جملے کو سماعت کرو جو شیخ ابوالعباس مرسی نے ادا کیا تھا. کہا تھا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو عالم بچ میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا سنو لو غاب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طرفت عین اللہ لما حدثت من المسلمین. قسم رسول اللہ وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ایک لمحہ بھی پیارے مصطفیٰ کا جلوہ میری نگاہوں سے غائب نہیں ہوگا. اگر غائب ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان شریف اپنے آپ کو اس وقت میں مسلمان شریف نہیں کرتا. جس وقت آقا کا چہرہ میری نگاہوں سے غائب ہو جائے میری نگاہوں سے کبھی پیارے مصطفیٰ کا جلوہ غائب نہیں ہوتا ہے. ایسی شخصیت اس لیے زمین پر ایسے اولیاء کرام موجود ہیں. تو اگر ایسے ولی موجود ہیں تو بتاؤ شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی توجہات رسول سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. یہ کہنے والے اگر کوئی اور کہتا تو میں کہتا ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو یہ غلط ہے. یہ کوئی اور نہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے غلام کا پتہ بتایا تھا تو تماچا کھا کر کے آیا تھا اور کہا تھا حضور آپ نے جہاں بھیجا تھا یقیناً وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور وقت کے قدوم ہیں. غلام آ کر کے اس نے تصدیق کی. کہا تھا حضور آپ نے سچ فرمایا. جو کتب کا پتہ بتائے ایسے عالم دین کے دل کے اندر کھول کر کے دیکھو اس کا دل نور سے معمور ہوتا. ایسے بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ولایت کا تصرف انہیں عطا فرماتا ہے. فرمایا شیخ ابوالعباس مرسی نے کہ ایک لمحہ بھی میری نگاہوں سے پیارے مصطفیٰ کا جلوہ غائب نہیں ہوتا. اللہ اتنی شخصیتیں جن کے مزار پر بیٹھ کر ہر ہفتے ہر مہینے ہفتہ میں کیونکہ میں وہاں اکیلا تھا میرے کچھ ساتھی تھے بہت ہی آپ کو جو بیان کروں گا اس میں لیکن اپنے دل کی بات ہر مہینے کوئی محنت چھوٹ جاتا تھا. بس 4 سال تھا وہاں شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یہاں آپ جہاں موجود ہو یہاں سے آپ کے توفیق ہو تو کثرت سے غازی سرکار کے دربار میں جایا کرو. کثرت سے غازی سرکار کے دربار میں جایا کرو. یقیناً اتنی معتبر درگاہ اس 100 کلومیٹر کی دوری پر آپ کو نہیں ملے گی. اتنی معتبر درگاہ جس دربار میں بڑے بڑے کپ کے کلندر چل کر کے آئے اور آنے کے بعد ان کی ہمت مست ہو جائے. نہیں جب یہ جاننے کے لیے آئے بتاؤ ولی کسے کہتے ہیں ولایت کہتے کسے ہیں. جب چلنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد دربار میں پہنچے تو وہیں جیسے زنجیری گیٹ ہے اس کے آگے پہلے پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد کوئی آواز دینے والا آواز دے آنے والا گھوڑے سے نیچے اتر. مجھے پتا نہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے. آپ جا کر کے بولے یہ کس کا دربار ہے؟ فرمائیں یہ بادشاہ کا دربار ہے. گھوڑے سے نیچے اتر جا ورنہ جو بادشاہت دینا جانتا ہے وہ بادشاہت چھیننا بھی جانتا ہے. دربار غازی ہے. اللہ
अकबर कबीरा। वलियों से आप फिर उनके फैज से मिल रहे हो, दरबार गाजी का ये फैज है। आज जैसे कोयला हो, चाहे उखौला हो, ये कस्बा हो, ये इलाका हो, कभी गाजी सरकार पर अगर मेरी गुफ्तगू होगी तो मैं आपको बताऊंगा ये खिता पूरा सरकार गाजी के फैज से मामूर नजर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलग मेरी सरकार, जिनके नाम पर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार, जिनकी बादशाहत पूरे हिंदुस्तान पर है और होती रहेगी। अपने भी मानते हैं और पराए भी मानते हैं। अपने तो अपने, पराए भी जब जो हुकूमत की कुर्सी पर बैठता है वो पहली जाकर दरबार ख्वाजा में पेश करता है। बोलो वो ख्वाजा अली नवाज सरकार वहाँ पर तशरीफ लेकर के आए हैं, और जहाँ मज़ारे ख्वाजा है, जहाँ मज़ारे ख्वाजा है जो अजमेर शरीफ है, उसी सरजमीन पर जो कुछ सालों पहले पैदा हुआ था उसी को सैयदना सालार मसूद गाजी कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकारे गाजी तो बहराइच में शरीफ है, पैदा तो अजमेर शरीफ में हुई है। पैदा कहाँ हुई है? और ख्वाजे पाक के तशरीफ लाने से पौने 200 साल पहले, कितने साल पहले? कितने साल? पौने 200 साल पहले। 2 साल की बात नहीं बता रहा हूँ, 50 साल की बात नहीं, 100 साल की बात नहीं, 175 साल तकरीबन, पौने 200 साल पहले सरकारे सैयदना मसूद गाजी रहमतुल्लाह ने तशरीफ लेकर के आए। उन्हीं के दरबार के नक्शे कदम पर ये सारे औलियाए किराम इधर मौजूद हैं। सुनो गुजराला वालों और बिलखुसूस कस्बा से भैया के मुसलमानों, सुनो औलियाए किराम के दर पे जाओ तो निगाहें झुका करके रखते, क्योंकि आलिम जो होता है वो तुम्हारे जबान को पकड़ लेता है, और वली जो होता है वो तुम्हारे दिल को पकड़ लेता है, और तुम्हारे दिल को पकड़ लेता है। उस पर क्या निगाह तुम्हारे दिल पर होती है उसकी। ये कैफियत तुम्हारी अगर नजर आ जाए तो समझ जाओगे किसी और को नहीं, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरकार। ये सारी कैफियत है। मौला तबारक व तआला हम सबको इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। वसल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैहि या सय्यदी या नबी अल्लाह, वसल्लम अलैहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सुनो कैफियत सिर्फ इतनी नहीं है, अगर बात आ गई है आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की, हजरत अगर बात आ गई है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों की, तो आओ आपको रवायत पेश करता चलूं और आप सुनते चले। शाह अबू बकर कलाबाजी रहमतुल्लाह तआला, शाह अबू बकर जिन्होंने अपनी किताब तसव्वुफ कर दी, तसव्वुफ कर दी किताब सबसे पहले जो मुअतबर और मुस्तरद किताब तसव्वुफ में लिखी गई, उनकी बात सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि 10वीं सदी के मुजद्दिद ने अपनी किताब में खुद नकल फरमाया। फरमाते हैं मिस्र शरीफ में जुमा का खतीब जुमा के खुतबे के लिए जुमा के मिंबर पर खड़े हुए तकरीर करने के लिए, जैसे जुमा में तकरीरें होती होती हम आप समाप्त कर देंगे, तो वो पेश कर रहे थे। पेश करते करते उन्होंने बीच तकरीर में एक हदीस पाक पेश किया, एक हदीस पाक पेश की। तो जब हदीस पाक पेश की, अब सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ में अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन बकरीज़ बुखारी अल-जाफ़ी अल-जादी रहमतुल्लाह ने फरमाया है, गलबन हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर के आप तमाम इमाम का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकारे तरन्नुम, मोहतरम जनाब शहनवाज जफर साहब मजबूर बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले थोड़ी देर हम करवा देखे तो बात मेरी समझ रहे थे। मैं कहाँ मौजूद था? मिंबर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला, नारे रिसालत। यस खतीब पीछे चुपता है कोई जो हम देखे ना कहीं बताओ दो से बात करना निकाले
बात पूछे, मेरी याद है, मेरी याद है आपको? तो वो तकरीर कर रहे थे कहाँ पर? जामा मस्जिद के मिंबर पर। आप हजरत सैयद अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए रूह बाश वसात पर छोड़ नहीं जाओ ऐसे वैसे खड़े हो गए बैठा तो अब मजा दे रोल में बहुत मजा आवा था कसम से कोई मजा आई देखा जिनका इंतजार आपको आप मगरिब बाद आए सुबह फजर बाद चले जाएंगे तो बड़ा थोड़ी देर में आपके माँ बहन होंगे जी जी बस हजरत के हवाले कर मेरा तो चार्ज जुगाड़ करो चार्जर तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया रूह बाश वसात पर लवाक समाअल्लाह ला बर्रा। कभी कभार तुम देखोगे भूल में अटे हुए, कभी कभार में अटे हुए, पुराने लिबास में, फटे पुराने लिबास में ऐसे बंदे भी तुम्हें मिलेंगे। रूह बाश वसात पर लव अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। अगर वो अल्लाह की कसम किसी मामले में खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरा माशाअल्लाह ऐसे बंदे भी होते हैं। एक बंदा देहाती मस्जिद से उठ करके कहा, उठा नहीं बल्कि हाथ उठा करके कहा, हुजूर जो आप हदीस पाक पेश करें आका की हदीस नहीं, जुमा के मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, मस्जिद के मिंबर पर जुमा का खुतबा अगर दे रहे हैं और हजरत के सामने ऐसी बात आ जाए तो बताओ इतने सब नाराज कहाँ ना लगता दिखाती है फिर से चल करके आया, मुझे कैसे पता कि आपका हदीस है कि नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला ने तनवीरुल हलक फी जवाज़े रुय्यत नबी वल मलक उसका हाशिया बिशाल कई फी लिक़ाई हबीब में इसकी तशरीह करके फरमाते हैं कि जब उस देहाती ने कहा कि हुजूर मुझे पता नहीं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना जानता हूँ कि जिस मिंबर पर आप खड़े हैं उसी मिंबर के बगल जो ऊंचाई पर है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवादार है और आप उंगली से इशारा फरमा रहे हैं कि ये मेरी हदीस नहीं है। अगर आका इशारा फरमा रहे हैं तो दुनिया का कोई आलिम उसे हदीस बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आका फरमा दे तो कहा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। वो बूढ़ा उठा और अपनी पगड़ी उठा करके आले नबी के सर पे रख दी, वो उन्हीं में से था। रूह बाश वसात पर रहमतुल्लाह बिलअबवा लव अक़सम अलल्लाह ला बर्रा। उस बूढ़े ने उठा करके अपनी पगड़ी आले नबी के सर पे रखी, आंखों से पर्दा हटा, वो थे अल्लाह के वली। जब आंखों से पर्दे हटे, सिजादात हटे तो क्या देखा सामने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा है और आप कदमों पर गिरे। गोया हज़रत सरकार ने जो फरमाया पेशे नजर बोलो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, लोग ये सर को रोके हैं माशाअल्लाह जिंदाबाद। हकीकत पैदा हुई का हुजूर बयान फरमाए कि आपकी हदीस पाक नहीं का नहीं, इसको फला शीई ने गढ़ करके बयान किया। ये मेरी हदीस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी हदीस पाक है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक करके फरमाई। पता चला ऐसे बंदे भी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब भटकते हैं तो आका मदीने से तशरीफ लाकर अपने गुलाम को सहारा देते हैं। तो सैयदी फजले रहमान मुरादाबादी अगर पढ़ें शाह अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से तो शाह अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाए कि ये शहजादा सिर्फ अकेले नहीं पढ़ता बल्कि तवज्जुहात रसूल हासिल होती है, तब ये पढ़ता है, इसके सीने में मोजज़ा हो जाता है और मुझे भी प्यारे मुस्तफा की इनायत मिल जाया करती है। पता चला मुझे ज़मीन पर ऐसी बहुत बड़ी शख्सियतें हैं और ये इकराम है जो आंखें बंद करे और खोले तो सामने प्यारे मुस्तफा का जलवा जिंदाबाद 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 आका का जलवा नजर आ जाए। ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे बंदों की बारगाह में जाओ और उनके यहाँ जाकर चौखट को चूम करके हाथ उठा करके दुआ जो दुआएं मांगोगे इंशाअल्लाह ताला जो तवज्जुहात रसूल हासिल करें उनके दर पे आपकी झोली भरती हुई नजर आएगी। मौला ताला इस महफिल में जितने लोग शरीक हैं, अरे बारे बस ऐसे ऐसे ना करो, ना करो, मादरत के साथ बैठे हुए हैं। मेहमान जब आए वहीं पर वाजिब मैं लाते रहूं, कभी इंशाअल्लाह आप लोग सुन लेंगे। मैं मादरत चाहता हूं आपसे, बिल्खुसूस मादरत चाहता हूं। मौला ताला की बारगाह करम दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ मैंने बयान किया है बोलने में मौला अगर किसी की गलती हुई जानबूझ के भूल से माफ फरमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा ना तो इंशाअल्लाह बातें पूरी कर दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।